کہ مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں۔ مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں۔ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، اور بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروفیسر کرار صاحب اس محفل میں آئے ہیں، اہل خانہ ان کے بڑے مشہور ہیں، دیگر علماء کرام بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، ناظمین محفل بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ابرار بھائی، ندیم بھائی، یہ تو میزبانوں میں شامل ہیں، علماء کرام اسٹیل مل سے آ رہے ہیں، دیگر لوگ، میں ان سب کو مشکور ہوں۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بابا نے بلند صلوات پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَاطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ قَالَ قَائِلٌ، صلوات پڑھیں گے، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کا بیان، اور آج جس آیت پر ہم رکیں گے، غور کریں گے، وہ آیت ہے 10ویں آیت سورہ یوسف کی۔ اگرچہ میں نے 11ویں آیت بھی پڑھی ہے، مگر مجھے احساس ہے کہ ہم کچھ آج تاخیر کا شکار بھی میں ہوا ہوں، اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہے، اور ہم ایک آیت پر ہی آج اکتفا کریں گے۔ جو آیات پہلے پڑھی جا چکی ہیں، میں ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ الف لام را، یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، جسے ہم نے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب قرار دیا ہے تاکہ تم تعقل کرو، تفکر کرو۔ ہم نے اے حبیب تم پر بہترین واقعے کو بیان کر دیا، جسے
وحی کی صورت میں قرآن کی شکل میں ہم نے نازل کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے کی طرف ملتفت نہیں تھے۔ یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے لال، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اور شیطان تو ویسے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح اللہ نے مجتبی قرار دیا، تمہارے رب نے مجتبی قرار دیا تمہیں تعویل احادیث، اصطلاحوں کی تعریف، خوابوں کی تعویل اور مختلف علوم کا تمہیں حامل قرار دیا، اور تم پر جیسے آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور تمہارے آباء و اجداد پر من جملہ ابراہیم اور اسحاق پر اس نے آیات کو تمام کیا، تم پر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، اور تمہارا رب تو ویسے ہی بہت زیادہ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ اور یقیناً یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے اس واقعے کے اندر چاہنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، خواہش کرنے والوں کے لیے روشن آیتیں ہیں۔ یاد کریں میرے حبیب کہ جب کہا یوسف کے بھائیوں نے کہ یوسف اور یوسف کے بھائی سے ہمارے بابا یعقوب زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم متحد ہیں اور ہم آپس میں مضبوط گروہ ہیں، اور ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں، مار دو یوسف کو اور پھینکاؤ دور دراز کسی زمین پر تاکہ بابا کی توجہ ہماری طرف ہونے لگے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہاں کل تک ہمارا بیان پہنچا تھا، اس آیت تک۔ آج جس آیت پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ آیت ہے کہ جب یہ طے کر لیا بھائیوں نے، کیونکہ ان اقتلوہ یوسف او اطرحوہ ارضا، یا قتل کر دو یا دور کسی زمین پہ لے جا کے پھینک دو یوسف کو، یہ بات جب کی ہے تو اجتماعی سب نے بات کی ہے، متفقون علیہ بات ہوئی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور جا کر کسی زمین، دور دراز کسی زمین پہ لے جا کے پھینک دو۔ مگر قال قائل، ایک آواز آئی، قال قائل منہم، یعنی 11 لوگوں میں سے 10 نے یہ کہا، 12 بھائی ہیں نا، یہ حضرت یوسف کے علاوہ 11 اور بھائی ہیں، 11 کوکبہ، 11 ستارے، جی 11 بھائی ہیں۔ 11 بھائیوں میں ایک بھائی ہیں جو بنیامین ہیں، جن کی والدہ اور حضرت یوسف کی والدہ ایک ہی ہیں، لیکن 10 جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ یوسف کو یا قتل کر دو یا کہیں دور جا کر پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان میں سے منہم، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ ان میں سے ایک نے لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو۔ اچھا، وہاں کہا جا رہا تھا کہ یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو بابا ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، مخالفت دونوں بھائیوں کی ہو رہی تھی، مگر جب مارنے کی بات آئی تو کہا یوسف کو مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوسف کو ہم مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بھائیوں سے ایک جیسا حسد نہیں تھا، کیونکہ یوسف کو مارنا چاہ رہے ہیں، اور یوسف کے دوسرے بھائی جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی تو بابا زیادہ پیار کرتے ہیں، بنیامین، مگر مارنے کی بات جب آئی ہے تو کہا ہے کہ یوسف کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے نا، اقتلوا یوسف، وہاں نہیں کہا جیسے پہلے کہا تھا کہ لا یوسف واخوہ، اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ہمارے بابا یوسف اور یوسف کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن جب قتل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو، یوسف کو قتل نہیں کرو، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرو یوسف کو، القوہ فی غیبات الجب، ہم کنویں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ اب اس کی میں تفسیر میں جاؤں گا کہ کنویں میں رکھ کر آ جاتے ہیں، کسی چیز کے پھینکنے کو بھی القو کہا جائے گا، جی اس کو ہم کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔
اور کنویں میں بھی غیبات الجب ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ بیٹھ سکے جا کر، یعنی ڈوبے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کنویں کے بارے میں 3 نظریات ہیں کہ وہ کنواں کیسا کنواں تھا۔ ایک نظریہ یہ کہ وہ خشک کنواں تھا۔ مفتی صاحب آپ صحیح تشریف فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ مفتی ہاشم صاحب تشریف فرما ہوئے، میری ابھی توجہ ہوئی، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تھا۔ سنی بھی آئے ہوئے ہیں، شیعان حیدر کرار کے ساتھ سنی بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ایسے بولا کریں، ان کی صحت کے لیے، آمین۔ اللہ صلی علی محمد و علی۔ یہ بات ضمناً ہو گئی ہے کہ میں اپنے پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا، اور اتنے پیار سے گزارش کروں گا کہ انہیں برا نہیں لگے گا، کہ جب ہم کبھی کسی عمومی جگہ پر کلام پڑھ رہے ہوں یا کوئی نعرہ یا کوئی بات کر رہے ہوں، تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ عمومی جگہ ہے، یہاں اوروں کے احساسات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، دوسرے کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہم صل علی۔ میں تفسیر بھائی کو مارے، یوسف کو قتل نہیں کرتے ہیں، جا کے ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ فی غیبات الجب یلتقطہ بعض السیارہ۔ پھر کیا ہوگا جب ہم پھینک کر آ جائیں گے تو کاروان وہاں سے کوئی گزرے گا، اور گزرنے والے سیارہ سے مراد یہاں اگرچہ عربی، جدید عربی میں سیارہ کار کو کہتے ہیں، آج یہ کار، گاڑی، 4 ویلر، اسے عربی میں سیارہ کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کی اس زبان میں سیارہ سے مراد وہاں سے گزرنے والے۔ اور وہاں سے کون گزرتے تھے؟ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور کیونکہ وہ کنواں، جس کنویں کی یہ بات کر رہے ہیں، غیبات الجب جس کے اندر تھا، جہاں بیٹھنے کی جگہ موجود تھی، وہ کنواں تھا جس کی طرف اشارہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے جب کے اوپر، ایک مخصوص کنویں کی طرف اشارہ ہے۔ ہر کنویں میں پھینکنے کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں، ایک ایسا کنواں جس میں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے، جہاں اگر ہم پھینک دیں گے تو وہ کسی طاقیں سی بنی ہوئی تھی ایک کنویں کے اندر، جس کنویں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وہ مرے گا نہیں، یعنی انہیں یہ تھا کہ ہم پھینکیں گے مگر وہ مرے گا نہیں۔ یہ ہوگا کہ ہماری ان کی دانش میں ان کی زبان میں بات مجھ سے ہو نہیں پا رہی مگر کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ قرآن ہے، ان کی زبان میں کہ ہم سے بھی جان چھٹ جائے گی اور وہ مرے گا بھی نہیں، اور پھر وہاں سے کوئی یلتقط ہو اسے اٹھا لے گا۔ التقاط کسی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں، جب پرندہ دانہ چن رہا ہوتا ہے تو اس کو تلتقط کہتے ہیں، اٹھانا، بیننا، چننا۔ تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اہل ادب اور اہل علم کو دیکھ کے ذرا حوصلہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ محشر میں سیدہ جب پہنچیں گی، محشر میں جب بی بی پہنچیں گی تو اللہ سے کہیں گی یا اللہ میرا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا سیدہ محشر میں سے جسے چاہو جنت میں لے جاؤ۔ تو سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے ردی دانوں کے درمیان پڑے ہوئے جید دانے کو پرندہ چنتا ہے۔ یلتقطو، حضور شکریہ۔ تو یلتقط الطیر کما یلتقط الفاطمہ تلتقط الفاطمہ کما یلتقط الطیر حب الردی من حب الجدی من حب الردی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ مجھے انہیں عربی گرامر کا سبق بھی تو سنانا ہے نا،
تو جیسے پرندہ، تو التقاط اسی خاندان کا لفظ، یعنی چننا، تو پھر کوئی چن لے گا، اسے اٹھا لے گا اور اسے وہاں سے اٹھا کر وہ سیارہ، وہ قافلہ لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرو تو بہتر ہے۔ ایک نے کہا اگر ایسا کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ایسا کرو تو بہتر ہے کہ اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ اسے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کوئی وہاں سے گزرنے والا انہیں لے جائے گا۔ یہ ہوا آیت کا تفسیری ترجمہ۔ اب ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کریں، میرا دل بڑا ہے کہ آج آپ کی توجہ ہر دن کی طرح ہی ہو۔ سب سے پہلے تو قال قائل، اللہ نام ہی نہیں لے رہا، بھائی کون تھا وہ؟ جی کسی ایک بھائی نے اچھی بات کی ہے، اللہ اس کا نام نہیں لے رہا۔ قرآن مجید میں اور نبی مکرم کی سیرت میں اور ائمہ اہل بیت کی سیرت میں کبھی نام لیا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے نام کے سورے نازل کیے ہیں، مگر مولا علی کے نام کا سورہ نہیں ہے۔ مگر جناب زہرا کا نام قرآن میں اللہ نے فاطمہ نازل نہیں کیا۔ امام حسن اور امام حسین کا نام اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کچھ نام نازل نہیں کیے اور کچھ نام نازل کر دیے۔ ابو لہب کے اوپر تو سورہ ہی اتار دیا۔ شیطان کو تو اتنا یاد کیا اللہ نے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جی نام لیے باقاعدہ، فرعون کا نام لیا ہے جی، اعلیٰ فرعون کہہ کر قرآن میں ہے، اللہ نے آیات کے اندر نام لیا ہے۔ تو اللہ کہیں تو یہ نام لینا زبان پر اور نام نہ لینا ایک سیرت ہے، ایک پالیسی ہے، ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اور یہ پالیسی، یہ انداز، یہ طریقہ کار یہ ہمیں قرآن سے ملے گا یا مصطفیٰ سرکار کے فرمان سے ملے گا یا علی مولا کی سیرت سے ملے گا؟ جی کہاں کس کا نام لیا جائے توجہ، اور کہاں کس کا نام نہ لیا جائے۔ نام لینا اور نام نہ لینے کے اوپر کوئی پالیسی ہے یا نہیں؟ مجھے آج کل آیت اللہ خمینی بہت یاد آ رہے ہیں پاکستان میں، ذرا صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیونکہ 50 سال پہلے انہوں نے جس شیطان بزرگ سے نفرت کا آغاز کیا تھا، پاکستان کے بعض سیاستدانوں کو وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ شیطان ہے۔ تو مجھے تو خمینی یاد آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے مجلس سیاست میں جانے کی، اور تو اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ان کی ایک سیرت تھی، ان کا ایک طریقہ تھا، وہ کبھی بھی اس ملک کے سربراہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، جب کسی نے ان سے، صحافی نے پوچھا کہ آپ انہیں خوب برا بھلا بولتے ہیں مگر ان کے سربراہ کا نام نہیں لیتے، تو کہنے لگے میرے نام لینے سے اس کا قد بڑھ جائے گا۔ جی تو بعض اوقات نام نہیں لیا جاتا، بعض اوقات نام لیا جاتا ہے۔ یہ نام لینا اور نہ نام لینے کی جو پالیسی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے مولا علی، جناب زہرا، ائمہ اہل بیت کو جو نام نہیں لیے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور جن کے نام لیے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ان کے نام اس لیے نہیں لیے کہ ان سے ہونا تھا حسد۔ میں ایک آیت پڑھ چکا ہوں پہلے آپ کے سامنے کہ مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ۔ اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے، جن سے حسد کیا جائے گا، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، اور ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ آل ابراہیم سے مراد ہمارا گھرانہ ہے۔ اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے یعنی قرآن دی ہے، اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے یعنی نبوت ہمارے گھر میں ہے، اللہ نے ہمیں ملک عظیم دیا ہے یعنی امامت ہمارے گھر میں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی بنیاد پر اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوا۔ توجہ، جب اہل بیت کے ساتھ ہونا ہی حسد تھا، توجہ، تو پھر قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا۔
ادھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو جس نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ایک ڈھنگ یہ ہے کہ ان ناموں کو قرآن میں نہیں اتار رہا جن کی حسد میں قرآن سے دشمنی شروع ہو جائے گی۔ ہمیں قرآن کو بچانا ہے۔ ہم نے قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے اہل بیت کے کردار کو نازل کیا ہے۔ کسی میں دم ہے تو حالت رکوع میں اس کیفیت میں زکوٰۃ دے کر دکھائے، کسی میں دم ہے تو اپنے بچوں کو خانہ کعبہ میں پیدا کروا کے دکھائے، کسی میں دم ہے تو آیہ تطہیر اپنے بچوں کے لیے نازل کروا کے دکھائے۔ ہم نے اس گھرانے کی عظمتوں کو اللہ نے یہ نہیں کہ نام نازل نہیں کیا تو عظمتیں بیان نہیں کی، اس نے نام نازل کیا ہے تو عظمتیں بیان کرنے کا ڈھنگ مختلف کر دیا، اس نے نام نازل نہیں کیا تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کچھ نام نازل کیے اور کچھ نام نازل نہیں کیے، جن کے بارے میں روشن انداز سے بتانا تھا کہ وہ دشمن ہیں، نظام توڑنے والے لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، بیماری ان کی پکی ہو گئی ہے، انہیں شفا ہونی نہیں ہے۔ اس ابو لہب کا اور حمالۃ الحطب کا نام لے دیا، وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی جمیلہ، جی جو ابو لہب کی زوجہ جس کا نام جمیلہ تھا، وہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں سر پہ اٹھا کے پھرنے والی، حمالہ الحطب، لکڑیاں اٹھا کر جو پھرتی تھی۔ ایک دفعہ لکڑی لے کر آئی، کہا میں تو سرکار کا نام لے کے کہنے لگی یہ لکڑی میں ان کے سر پہ ماروں گی، اتنا نبی سے بغض کا اظہار، ہاتھ میں لکڑی اٹھائے ہوئے نبی کی مسجد میں گھس آئی، اور وہاں صحابہ کرام ایک مرتبہ مضطرب ہوا، یا رسول اللہ یہ بڑی شریف خاتون ہے، یہ بڑی بدتمیز ہے، یہ آپ کی توہین کرے گی، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا رستہ روکیں۔ حضرت نے فرمایا یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی، اور ساری مسجد میں لکڑی اٹھائے گھومتی رہی کہ کہاں ہے سرکار سامنے بیٹھے تھے، نظر نہیں آئے سرکار اسے۔ تو کبھی کبھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ نہج البلاغہ پر اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے، یعنی نہج البلاغہ مخالف لوگوں نے علمی اعتراضات، کوئی 18 اعتراضات کیے ہیں انہوں نے، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ شایان علی ابن ابی طالب نہیں ہیں، کہ علی خطبہ شقشقیہ میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ باتیں کریں، علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی اس طرح سے گفتگو کریں، علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی مثلاً کچھ نام لیں جو نہج البلاغہ کے بعد خطبات اور خطوط میں نام آئے۔ تو آیت اللہ مکارم شیرازی نے جو جوابات دیے ان میں سے ایک، ان کا حسین جواب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اپنے مضمون میں ہوں کہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے، اللہ کہیں نام لیتا ہے کہیں نام نہیں لیتا، ایسے ہی ائمہ اہل بیت کہیں نام لیتے ہیں اور کہیں نہیں لیتے۔ تو ایک اعتراض ہوا کہ علی کی شایہ نشان نہیں تھا کہ علی ایسے نام لے، تو انہوں نے ایک جواب نقضی یہ دیا ہے کہ کیا اللہ کے شایہ نشان ہے کہ ابو لہب پہ سورہ اتار دے؟ کیا اللہ کے شایہ نشان ہے کہ شیطان کو بار بار یاد کرے؟ شایہ نشان کی بحث نہیں ہے، الجھنوں سے نکالنے کی بحث ہے۔ کچھ لوگوں کے نام لینا پڑیں گے تاکہ امت کو رہنمائی حاصل ہوتی رہے، اور کچھ لوگوں کے نام لیے بغیر اول دوم سوم چہارم پنجم بول دیں گے۔ کیا بات ہے جی، اول ثانی ثالث رابع خامس، یہ گنتیاں گندی میرے معصوم نے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو نام نہ لینا اور لینے کا جو انداز، قال قائل، توجہ چاہوں گا، پہلا نقطہ مکمل ہوا کسی حد تک۔ دوسرا نقطہ، قال قائل، ایک آدمی کہہ رہا ہے، 10 آدمی کہہ رہے ہیں مارو، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہ مارو۔ مجھے جواب دیں، کوئی یہ بات کب تک ہوتی رہے گی کہ اکثریت کچھ اور کہہ رہی ہے؟ یہ اصطلاحیں کب تک دہرائی جائیں گی کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ یہ کب تک بولا جائے گا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ 10 لوگ ایک بات کر رہے تھے مار دو، ایک کہہ رہا ہے مارو نہیں کنویں میں پھینک دو، بتائیے بات کس کی مانی گئی؟ ایک آدمی کی بات مانی گئی۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ ایک آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا، حق بولو، سچ بولو، دل سے بولو، عقل سے بولو، تمہاری بات مانی جائے گی۔
ہاں یہ زور، یہ زور. جی ایک آدمی کہہ رہا ہے اور ایک آدمی بول رہا ہے اور 10 آدمی کہہ رہے تھے مار دو، ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں مانو. کس کی مانی گئی؟ لہذا حق بولتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں تنہا ہوں، صحیح بات کہتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں اکیلا ہوں. جو حق اور سچ بولتا ہے وہ اکیلا بھی ہو تو اس کے ساتھ روحانیت، معنویت اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور بات اسی کی مانی جاتی ہے جو حق بول رہا ہو. ایک آدمی نے کہا مارو نہیں، اور اس کی بات کو مان لیا گیا. اور آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اور جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو وہ فریادیں بھی کر رہے تھے. عجیب انداز ہے، اللہ بھی ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتی تھی، ہولتے تھے پانی سے، اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. پنڈلیوں تک ابھی کنویں میں گئے تھے کہ جبریل کہتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ پیر پنڈلیوں تک پانی میں چلے گئے تھے، اور میں پہنچ گیا مدد کرنے کے لیے. اور جب پہنچا تو یوسف پکار رہے تھے کہ یا اللہ میری مدد کر. توجہ، تو جبریل امین نے کہا کہ اگر اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو اس کائنات میں اللہ کو سب سے پیارے وجود اگر ہیں تو وہ 14 وجود ہیں، اور اللہ نے تمہاری 5 انگلیوں میں 14 بند رکھے ہیں. تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہو کہ یا اللہ ان 14 کے صدقے میں مجھے نجات عطا کر دے. جی بعد میں گنیے گا 14 ہی ہیں، بعض لوگ گن رہے ہیں بھی نا جی. یہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، انگوٹھے میں 2 ہیں، باقی سب 3 ہیں، تو 14 ہی ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں. اور یہ میں کوئی بالکل سادہ، بالکل سیدھی بات، ویسی کوئی عامیانہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ کوئی نعرہ اور یہ کوئی مجلس گرمانے کے لیے نہیں بول رہا. یہ بھی اہل بیت کی ہی تعظیم ہے کہ ان کے نام سے ہی مجلسیں گرمائی جاتی ہیں. کسی کو اگر اپنی مجلسوں میں رونق ڈالنی ہے تو انہیں اہل بیت کا ہی ذکر کرنا پڑے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس جگہ میں تفسیر کے باب میں ہوں کہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں 14 بند ہیں، ان کا واسطہ دو اللہ. اچھا، اللہ کا بھی انداز اللہ کا ہے بھائی. جو قبروں کو نہیں مانتے ان کو حتیم کا طواف ضرور کرواتا ہے، کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. یہ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، وہ ناٹی سی دیوار، وہ چھوٹی سی دیوار، وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. تم قبروں پہ جانے کو بدعت کہتے رہو، میں تو خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرواؤں گا. وہ کعبہ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ لگائے، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، اور وہیں سے نکل کے اگر طواف کر لے تو طواف باطل. یعنی حتیم کا طواف بھی کرنا پڑے گا. حتیم کا طواف کرو گے تو خانہ کعبہ کا طواف بنے گا. اور وہ حتیم کیا ہے؟ 2 ہستیوں کی قبریں. تم قبروں پہ نہ جاؤ، میں تم سے طواف کرواؤں گا. جو سبیلوں کو نہیں مانتے وہ مکے سے لا کے زمزم ضرور بانٹتے ہیں. اللہ کا کام بھی اللہ کا کام ہے جی. اسی طرح جو وسیلے کو نہیں مانتے، توجہ چاہوں گا، جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے ہیں. آج نہیں کل اس ہاتھ پہ ہی غور کر لو گے کہ اس ہاتھ میں اللہ نے کچھ رمز رکھے ہوئے ہیں جی. آج نہیں کل بار بار دیکھ کے کچھ رموز کی طرف توجہ ہو جائے گی. میری آنکھیں ایسی، جو آپ کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایسی بنی ہوئی ہیں، یہ رموز ہیں، رمز ہے کوئی، اس کے اندر رمز ہے. یہ ناک کے نتنے نیچے کی طرف ہیں، اس میں رمز ہے. یہ کان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں نالیاں سی بنی ہوئی ہیں، اس میں رمز ہے. میرے اور آپ کے پیر اونٹ کی طرح سپاٹ نہیں ہیں، اس میں رمز ہے. توجہ،
آنکھوں کا پانی جسے ہم آنسو کہتے ہیں وہ نمکین ہوتا ہے، اس میں ایک رمز ہے. جی اس میں ایک رمز ہے. جی بھووں اور پلکوں کے اندر ایک رمز ہے. یہ جو ناخون ہے ہماری انگلیوں میں اینڈ میں جا کر آخر میں جا کر، اس میں ایک رمز ہے. یہ رموز اللہ نے قرار دیے ہیں. یہ کوئی کام حادثتاً نہیں ہوا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہو گیا ہے، یہ منصوبتاً ہوا ہے، یہ طے شدہ ہے. اس کے پیچھے ایک انجینئرنگ ہے، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ کبھی کسی اور موقع پہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہرحال کنویں میں پھینک دیا اور وہ رو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، حتیٰ ایک بھائی نے تو ایک تماچا بھی انہیں مار دیا. اور اس کیفیت میں حضرت یوسف کو بہرحال کنویں میں پھینک کر آ گئے. اور پھر قصہ آگے بڑھے گا. مگر حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں بھیجتے نہیں تھے. کبھی ان کے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ بھائی حسد کرتے ہیں. تبھی تو کہہ بھی رہے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنا. تو جانتے تھے نا کہ بھائیوں کے ارادے کیا ہیں، بھائیوں کی نیتیں کیا ہیں، بھائیوں کی سوچ کیا ہے. لیکن پھر اس کی آگے والی آیات کے اندر جس میں کل بات ہوگی کہ ان بھائیوں نے اجتماعی طور پر بابا سے گڑ گڑا کر التجا کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو آپ بھیج دیجئے، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر جب انہوں نے اصرار کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں حجت تمام کرنا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اگر چند مومنین مل کر، چند انسان مل کر، چند افراد مل کر ایک بات کر رہے ہوں تو ادب، احترام اور انسانی تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے. اور پھر انہوں نے یقین دلایا، جو کل کی آیات میں بات آئے گی، کہ ہم اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے صحیح و سالم واپس لے آئیں گے. اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا. اور بات یہاں پہنچی کہ یہ وہاں سے یوسف علیہ السلام کو پھینک کر آئے اور ایک قمیص کے اوپر ایک جانور کا خون لگا دیا اور آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. اور حضرت یعقوب نے مانا نہیں اس بات کو کہ بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو یہ کرتا تو یوسف کا ہے نہیں اور یہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے کہیں سے. خون تو کرتے پہ لگا لیا تم نے. جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے. تم تو جھوٹ بھی نہیں بول پا رہے، تم تو غلط بات بھی نہیں کر پا رہے، تو تمہیں تو شیطنت بھی نہیں کرنا آ رہی. تم پہ تو شیطان بھی شرمندہ ہو جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور بالآخر بات یہاں پہنچی کہ آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف کے امتحان کا، حضرت یعقوب کے امتحان کا. سوالات کا سلسلہ ہوگا. مومنین کرام، کل کی طرح آج بھی مائک آپ کو دیا جا رہا ہے، پرچیاں بھی آپ کو دی گئی ہیں. کوئی شرعی سوال اگر آپ کو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیں، یا سورہ یوسف سے متعلق قبلہ 15 منٹ تک سوالات کا جواب دیں گے. ابرار بھائی آپ کے درمیان ہو جائے. جی آپ فرمائیں. السلام علیکم. مائک دو بھائی. خواتین میں بھی مائک پہنچایا آپ نے؟ خواتین کے پاس ایک مائک ہے، اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو. اکثر میرا سوال دو ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آیا انبیاء کے پاس علم غیب ہے؟ آپ دوسرا کر لیجیے. انبیاء کے پاس محمد علی بھائی بہت دور سے مجلس سننے آئے ہیں. ایسے بہت سی شخصیات تشریف فرمائے ہوئے ہیں. آپ دور سے آنے والوں کا خاص طور پر آج تو اندرون سندھ سے بھی ہمارے ٹنڈوالہ یار سے پرویز صاحب، ذوالفقار صاحب، مصطفیٰ، سہیل بھائی، منگج صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. آپ سب کے میں نام نہیں لے پاؤں گا. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. جی جو حضرات بھی سوال کرنا چاہیں وہ اپنا تعارف ضرور بیان کریں. جی موضوع ہے. جی تو سوال کر رہے تھے کہ مطلب آئینہ کیا غیب کے علم سے ٹھیک ہے، تو اگر وہ جواب کے بعد جو سوال کریں آپ کہ میں اس کو
جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ وہ اس میں کنویں میں چلے گئے اور جو بھائی دے گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیر سے علم میں آنا چاہیے تھا کہ وہ یوسف کہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الغیب للہ، انما الغیب للہ، غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور صرف انما الغیب للہ ہی نہیں، القدرت للہ، جی، الرزق للہ، العلم للہ، ہر چیز ہے اللہ کی، الحیات للہ، مگر جس کی چیز ہے وہ معاف کیجیے گا بندوں کی طرح دینے میں کمی نہیں رکھتا، چیز اس کی ہے، لہذا وہ یہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم نے تمہیں بتا دی ہیں. تو غیب اللہ کا ہے، یہ اصلی چیز اللہ کی ہے، مگر انبیاء اور ائمہ کے پاس عطائی ہے، اللہ کی عطا شدہ ہے، اللہ نے ہی انہیں علم دیا ہے، وہ عالم غیب انہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے. مولا کائنات جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، کسی نے روک کر کہا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی، نہ جائیے. حضرت نے فرمایا تم کیسے جانتے ہو میں ناکام رہوں گا، میری جنگ کامیاب نہیں ہوگی؟ کہنے لگا آپ کے ستارے گردش میں. تو حضرت نے فرمایا اچھا تو ستاروں کو جانتا ہے، بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. فرمایا اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ اگر اپنی جگہ سے ہلے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. اسے کچھ نہیں پتا تھا. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، چل یہ بتا دے میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. اسے یہ بھی پتا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے اس کے شکم میں بچہ ہے، حاملہ ہے، بتا اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی نہیں بتا پایا. حضرت نے فرمایا کہ تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے نہیں. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ ان کے جو لوگ بچ جائیں گے اور بھاگیں گے ان میں سے کون کون ہوگا جو بھاگنے والا ہوگا. میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے جو 9 لوگ شہید ہوں گے ان کے نام کیا ہیں. تو یہ خبریں نبی مکرم نے کیا کچھ نہیں بتایا، غیب کی خبریں. مولا علی نے کیا کچھ غیب کی خبریں نہیں بتائیں. جی جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں، میدان کربلا سے گزرے مولا حسین مولا علی، تو امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے. ایک صحابی کو بلا کے کہا اس درخت کو اچھی طرح دیکھو، میرا حسین یہاں آئے گا اور تم یزید کے لشکر میں ہوگے، میرے حسین کو پانی نہیں دو گے. یہ کیا خبر دے رہے ہیں مولا؟ یہ آئندہ کی خبر ہے یا نہیں؟ یہ میں نے جلدی آپ سے عرض کیا. تو غیب اللہ کے لیے، اور اللہ پھر انہیں غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے ہمارے بھائی کا سوال کا دوسرا حصہ کہ جب ان کے پاس پتہ تھا، انہیں ان کے پاس علم تھا، تو کیا حضرت یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جی انبیاء، بیٹا ایک منٹ، یہ سوال جواب نہیں ہوا. انبیاء کرام ائمہ اہل بیت کا مقام اور عظمت ہے ہی اس بات کی کہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پھر بھی اسی میدان میں جائیں گے. پتا تھا انہیں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ روکا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کربلا میں یہ ہوگا، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، یہ ہماری تقدیر ہے، یہ ہے اللہ کی مشیت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو جواب امام حسین کے کربلا میں جانے کا، ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا. جو بات امام رضا کے انگوروں کا بھرا شربت بھرا پیالہ پینے میں جواب ہے، وہی جواب حضرت یعقوب کا کہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف کہاں ہے، مگر اس کے باوجود برداشت کر رہے ہیں اپنے یوسف کو اپنے آپ سے دوری برداشت کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا یوسف زندہ ہے مگر پھر بھی رو رہے ہیں، وہ جدائی میں رو رہے ہیں، وہ بچے کی دوری میں رو رہے ہیں. انہیں سب پتا ہے، اور سب پتا ہے تبھی ان کی عظمت بنے گی. اگر کچھ پتا نہیں ہے اور کوئی اتفاقاً کام ہو جائے تو پھر یہ عظمت کی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے زندگیوں میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کام میں مشکلات ہوں گی اور پھر ہم اس کام کو اپنائیں، تب فضیلت بنے گی. ورنہ اگر ہاتھ ستن اتفاقاً کوئی پریشانی اٹھا لیں تو پھر فضیلت نہیں بنے گی. جی بیٹا. دیکھیں پہلے تو مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، مولا علی مکمل وجہ اللہ ہے.
جی کچھ مولا سوالات یہاں تحریر کر کے بھیجے گئے. جی وہ جواب ایک جملہ رہ گیا. ہاں مجھے اندازہ ہے آپ نے صحیح کیا ہے کہ ایک تو دوسرے جو تشبیہیں بنائی جاتی ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو ایک لمبی لسٹ بتائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں، اس دنیا میں، اور ہم کیا کیا جو ہو رہا ہے اس پہ کتنا جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اور مگر کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہمارا کام ڈنڈا اٹھا کے منوانا نہیں ہے. تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس میں توہین کا پہلو ہو. کسی صاحب کا سوال ہے کہ برزخ میں عذاب کے حوالے سے شہداء کی مثال اور فرعون کی مثال صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ سمجھیں یہ سوال؟ سوال یہ ایبسرڈ ہے وہ. جی ہاں، اگلا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. راشد ہے. جی زید صاحب، آپ نے اپنے درس میں بتایا کہ اہل بیت اطہار کا نام قرآن مجید میں اس وجہ سے نہیں آیا. ایک وجہ ایک ریفرنس بھی دیا کہ لوگ حسد کریں گے ان سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج دنیا ان سے حسد نہیں کرتی. قرآن تو بچ گیا نا. جی فقراء کے بارے میں بیان کریں. اسلام کی روشنی میں کیا رستوں میں گداگری کرنے والے بھی فقیر ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب گداگر آپ نے خود ہی لکھ دیا تو فقیر اور گداگر. دیکھیے، جو رستوں میں مانگنے والے فقیر ہیں اور جو مانگتے نہیں ہیں فقیر، یہی سوال ہے شاید. جو رستوں میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں اور پروفیشنل اور پیشہ ورانہ گداگر ہیں، دریا زگر مانگنے والے ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. یہ مانگ کر خود کو ذلیل کر رہا ہے. جی فقیر اور ہے، ذلیل اور ہے. فقیر اور ہے، ذلیل اور ہے. فقیر تو وہ ہے کہ جس کے ہونے کی آرزو مصطفیٰ کرے. فقیر تو مل نہیں رہے. آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ضرور ملائیے گا. جی دوسرا سوال ہے، حق کیا ہے؟ اگر حق جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر لوگ حق کے ساتھ ہیں، حق جاننے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہ دینے کی پھر مختلف تصویریں ہیں. ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے، ہر ایک کی توانائی علیحدہ ہے، ہر ایک کی ہمت علیحدہ ہے. اللہ بھی کسی کی ہمت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دینا چاہتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ حق جاننے کے بعد بھی کوئی حق کا ساتھ نہیں دے رہا، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کو حق میں ماننے کے باوجود کوئی شیعہ نہیں ہو رہا. اب میں مصداق بیان کر رہا ہوں جلدی. اہل بیت کو حق ماننے کے بعد کوئی شیعہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی اہل بیت کو تو وہ مان رہا ہے مگر شیعہ وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. جی بھائی میں چاہوں گا اس میں چاہوں گا کہ اس میں تھوڑے دو جملے اور ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا پریشانی ہے، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. جی کہنے لگا نہیں میں آپ کی وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہا، میں مولا علی کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں، حسین کے صبر کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں. تو اگر کوئی ہم نے یہ سوچ لیا ہے، میں اپنی قوم کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس کو سمجھے میری بات کو، اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلاں کو سب کچھ پتا ہے تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہا، بھائی معاف کرنا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا. تم نے پاکستان کے اندر، تم نے بالخصوص اپنے خطوں کے اندر اپنی ایسی تصویر پیش کی ہے جیسی تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے اچھی ہونی چاہیے. ہم نے کچھ چیزوں میں مبالغہ آرائی کی بھی ہے، کچھ چیزوں میں زیادتیاں کی بھی ہیں، کچھ چیزوں کو جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھا کر اور جتنا ہونا چاہیے اس سے گھٹا کے پیش کیا ہوا ہے. زیادہ بات کروں گا تو آپ بھی مجھے کوئی نہ کوئی، آپ سے مراد ہے کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں، زیادہ بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی میرے اوپر کوئی اسٹیکر لگا دے گا کہ یہ فلاں ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مکتب اہل بیت کو میں اچھی تصویر نہیں پیش کر پا رہا ہے. میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. ایک سوال. اچھا اس کے بعد اگر مستورات میں سے کوئی مستور اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں. ایک سوال ہے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب مفتی ہاشم صاحب تشریف لائے آپ نے کہا کہ یہ سنی ہے اور پرسوں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی سنی ہے، تو دونوں سنیوں میں کیا فرق ہے؟
ایک سنی وہ ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، ایک سنی وہ ہے جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل۔ جی جی بیٹ جی بھائی سلام۔ جب سے تفسیر سورہ یوسف عرب سے سننے کا شوق حاصل ہوا ہے تو اشتیاق میں آج کچھ خود بھی سیلف اسٹڈی کر، میرا نام عاقب حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بابا میں نے تاریخی روایت میں پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بلہا اور زلفا کا بھی نام ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور آپ کی طرف سے ہم نے سنا تھا کہ صرف 2 بیویاں لیا اور راہیل، اس کے جن کے بچے ہیں وہ میں نے نام لیے بس، اچھا وہ کنیزیں تھیں اور وابستہ تھیں ایک زوجہ کے عنوان سے، مگر جن کے بچے ہیں ان کے نام ہم نے لیے۔ ہمارے کو مطلب ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ خلافت دور میں کچھ ایڈیشنل چیزیں مطلب اسلام میں لائی گئی، تو مولا علی علیہ السلام نے ایڈیشنل چیزوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال ہے۔ ایک تو ایڈیشنل چیزوں کا ذکر میں نہیں کروں گا، یعنی میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں، میں اس بات سے متفق آپ کے ہوں، اصلی بات سے متفق ہوں، اور وہ یہ کہ مولا کائنات نے تفسیر قرآن، تعویل و تنزیل، شان نزول، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، یہ سب جو حضر اور سفر میں نازل ہونے والی آیات، یہ سب مولا نے جمع کر لی تھیں اور ایک بوری بھر کر کاغذوں کی اور کھال پر لکھے ہوئی پیغامات کی امیر المومنین لے کر آئے پہلے دور حکومت کے پہلے دنوں میں۔ توجہ، اور آپ نے کہا کہ جو مجھے نبی نے بتایا تھا قرآن کے بارے میں اور آیات کی تفسیر کے بارے میں، وہ میں لے آیا ہوں، اسے پرنٹ کرواؤ، چھپواؤ، نسخہ بنواؤ، اس کو عام کرو۔ تو پھر حضرت خلیفہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس مولا وہ اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ یا مثال کے طور پر اس کا سوال یہ ہے کہ جب یہ حضرت کا دور آیا تو حضرت نے وہ چیز کیوں نہیں پیش کی، اور فرض کیجئے اسی طرح کے آپ سوال کو پختہ کریں کہ یہ کیوں مولا نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا۔ میں تھوڑا سا اس سوال کو اور مضبوط بناتا ہوں۔ نبی مکرم نے کاغذ قلم مانگا، نبی مکرم نے کاغذ و قلم مانگا تو کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا، علی نے کاغذ و قلم کیوں نہیں دیا؟ فتح کا مطالبہ جناب زہرا کرنے کے لیے گئیں، انہیں نہیں ملا، تو جب مولا علی کی حکومت آئی تو مولا علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں اور جن کے پیچھے سوچ ایک جیسی ہے۔ تو میں ان سارے سوالات کے جوابات، ان سارے سوالات کا ایک جواب دینا چاہوں گا ابرار بھائی، اور وہ جواب یہ ہے کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا۔ اگر مولا کائنات نے اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال کر لیا ہوتا تو پھر یہ شریعت بن جاتی، یہی دین بن جاتا، یہی عقل بن جاتا، یہی کہا جاتا یہی دین اور یہی مذہب ہے کہ جب اختیار آئے تو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ صحیح چیز بھی اپنے اختیار سے اپنے حق میں، تم سے چھینی گئی ہے تم نہیں لوگے اپنے اختیار سے، جنہوں نے چھینا ہے وہ دیں تمہیں۔ لہٰذا مولا نے ہر وہ کام نہیں کیا جو مولا کو پسند تھا، اس لیے نہیں کیا کہ آج اگر میں کروں گا تو یہ میرے اختیارات کا حصہ قرار دیا جائے گا اور یہ پھر ریت پڑ جائے گی، یہ پھر روش پڑ جائے گی کہ ہر صاحب اختیار صحیح بات بھی جو اس کو پسند ہے اسے اختیار کر لے، کیونکہ آج اس کے پاس اقتدار ہے۔ جی فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال کرنٹ افیئر کے حوالے سے آؤٹ آف ٹاپک ہے تھوڑا سا، کہ آج کے دور میں اسپیشلی پاکستان کے اندر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کا بہت فقدان ہے۔ اسپیشلی یہ 1980 سے لے کر آج تک ملک دشمن ناصر یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کے درمیان حائل ہو۔ اس کا بہترین راہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے میرا کوشچن پہلے ہے کہ اتحاد بین المومنین کا بہترین راہ، اور سیکنڈ ون اس کی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین دونوں ہماری جو زندگی ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے اور ہدف ہونا چاہیے۔ پہلے سے اتحاد بین المسلمین کی تصویر بہتر ہے، پہلے سے اتحاد بین المومنین کی تصویر بہتر ہے۔ الحمدللہ برداشت واحد نقطہ ہے جو اتحاد کے لیے بنیادی ایک عنصر ہے، برداشت، تحمل مزاجی۔ الحمدللہ برداشت اور تحمل مزاجی سنی میں بھی بڑھا ہے،
شیعہ شیعہ میں بھی بڑھائے، سنی شیعہ میں بھی بڑھائے. تو یہ بس بڑھاتے چلے جائیے، اس کا ظرف گہرا کرتے چلے جائیے، تو خود بخود یہ جتنی کمی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. جی ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے. Someone sent me a question in English, so would you like to listen in English? So it is better than if you want, I can translate in Urdu so that you can listen in Urdu. خاتون کا سوال یہ ہے کہ فطرہ کیا ہے، فطرہ کیسے دینا چاہیے، اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ جی فطرہ زکوٰۃ بدن ہے، اور شب عید چاند دیکھنے کے بعد یہ واجب ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی نماز عید کے بعد کی جائے گی. اور فطرہ ہر سال مختلف ہوگا، اور فطرے کا قاعدہ یہ ہے کہ غالب غذا جو معاشرہ غذا کھاتا ہے، غالباً جو غذا معاشرہ کھاتا ہے، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جو غالب چیز کیا کھائی جاتی ہے، زیادہ روزانہ کیا چیز کھائی جاتی ہے، بار بار کیا چیز کھائی جاتی ہے، اس کا جو ہے 3 سیر کہہ لیجئے کہ مقدار اس کا فطرہ بنے گا یا اس کی رقم بنے گی. مثلا کہہ دیجئے کہ 3 کلو اس کی رقم بنے گی، یا خود وہ جنس بنے گی. اب غالب چاول کھاتے ہیں، غالب مثال کے طور پر آٹا کھاتے ہیں، تو وہی ہر فرد کا بنے گا. یہ تو ہے کم سے کم. جی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ وہ غذا کہ جو غالب نہیں کھائی جاتی مگر کھائی جاتی ہے، اور عنوانات اس کے ہیں، جیسے کھجور ہے، جیسے کشمش ہے، جیسے جو ہے. تو ہم بھائی چاول ہے، ہم کھاتے تو آٹا ہیں، اس کے حساب سے ہماری رقم بن رہی ہے 260 روپے اس دفعہ جو ہم نے طے کی ہے. 260 روپے پر نفر، پر ہیڈ، فی نفر 260 روپے اس دفعہ ہم نے یہ تجویز کی ہے احتیاطاً. کوئی گندم یعنی مجھے بولنے دیں تو 260 روپے نہیں، صحیح 260 روپے ہم نے یہ فطرہ قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں چاول کی دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کی رقم دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کشمش کی دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کھجور کے برابر 3 کلو دینا چاہتا ہوں، تو وہ دے سکتا ہے. یعنی کم سے کم یہ ہے جو مقدار ہے گندم کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم زیادہ، آٹا روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، لہٰذا 3 کلو یعنی 260 روپے. اور اب اگر کوئی چاہتا ہے نہیں میں تو چاول دے دے، وہ تقریباً 650 روپے بن رہے ہیں ایک آدمی کا فطرہ. اور کوئی کھجور کے مطابق دینا چاہتا ہے تو یہ اختیار ہے اسے. تو میری تو گزارش یہ ہوگی کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہم فطرہ دیتے ہیں، وہ بھی غریبوں اور مسکینوں کے لیے. موسیٰ بھائی وہ جاتا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور مگر آٹے کا دیں گے تو اس انداز سے. اب یہ جانا کہاں ہے؟ یہ اسے فطرہ جانا ہے کہ جو اپنی قوت یا لا یموت کے علاوہ، یعنی وہ اس کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں، فقیر اور مسکین شمار ہوتا ہو، اس کی ذریعہ آمدنی اس کے ماحول کے مطابق نہ ہو، اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے. اور شرائط بھی ہیں فطرہ. سید کو سید کا فطرہ دیا جا سکتا ہے، مگر سید کو غیر سید کا فطرہ نہیں دیا جا سکتا. نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ غریب سیدوں کو وہ فطرہ نہیں دے سکے گا، لیکن سید کو دے گا. اس طرح سے کچھ اور بھی احکامات ہیں. جی شکریہ. مستورات کی جانب سے کوئی سوال ہے؟ وہاں سے میرا بھی ایک سوال ہے. آپ کیا سوال؟ جی صحیح. ہم لوگ سورہ ملک اور سورہ واقعہ ڈیلی روز میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے چھٹی مجلس میں نافرین کے بارے میں بتایا تھا کہ 5 آیات سے لے کے 200 آیات تک سلیب بنایا تھا آپ نے. جی علیکم السلام. میرا فدیے کے متعلق سوال تھا کہ فدیہ جو ہے وہ ہمارے مکتب کے ہی مسکین اور غریب لوگوں کو دینا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ہماری مجالس میں آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے مکتب کے، تو ان کے لیے پھر کیا مطلب کیا نظر آئے گا؟
پاکستان میں بہت تیزی سے یہ ماحول بن رہا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ یہ اثنا عشری ہے یا نہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھا ماحول ہوتا جا رہا ہے. تفضیلی سنی بھائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو فقہا کو شاید نظر ثانی کرنی پڑے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. آخری سوال مبشر صاحب، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ہو گیا کل آج آپ لے لیں گے کچھ. ایک آخری سوال یہ کہ آپ نے اس طرح آپ نے غافلین کے بارے میں چھٹی مجلس سے بتایا تھا. کس کے بارے میں؟ غافلین. ٹھیک ہے. تو جس طرح نماز غفیلہ پڑھتے ہیں مغربین کے روز سے، تو آپ نے 5 آیات سے لے کے 200 آیات تک آپ نے درجہ بتایا تھا. تو جو ہم روٹین میں کوئی سورہ پڑھتا ہے، جیسے میں سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھتا ہوں، تو وہ جو ڈیلی روٹین کے اندر میں اس آیات کو اس میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میں اس سال سستی میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا کسی وجہ سے، تو میں نے یہ روایت سنی ہوئی کہ ایک آیت کا ایک قرآن کے برابر ثواب ہے. اگر میں کوئی اور آیات پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، تو سورہ اخلاص 30 دفعہ پڑھتا ہوں، اس میں ایک قرآن کا بھی ثواب مل جائے گا، اور ایک قرآن کا ثواب 6,666 قرآن کا بھی ثواب ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں سوال؟ تو کیا وہ مجھے سارے ثواب سے مل جائے گا؟ کمال کرتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھائیں تو صحیح. اچھا حساب کتاب جڑا ہے آپ نے. آخری سوال. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. علیکم السلام. ماشاء اللہ. تو لہٰذا ملاقات کے لیے میری خواہش تھی ملاقات کروں. ابھی آپ سے ہاتھ ملاؤں گا میں. تو میں ہوں. ارے واہ. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ شیعہ ہو، تو میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. لہٰذا علامت صاحب کے لیے میں ملاقات کرنے کے لیے امام پاک کا پراپرٹن 2 مرتبہ چکا لگا چکا ہوں. تو وہاں میرے خیال میں وہ پہلے کرانا تک نہ تھی، اس کے بعد پھر گیا تو بڑے بہانے لوگ چلے گئے. آج تو مل گیا نا آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، محبت. جی جی. تو جو یہ فکرانہ ہے وہ بندے اس دنیا سے چلے گئے، اس کا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا نہیں دینا، اس کا واجب نہیں ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو بچہ پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے، اس کا بھی نہیں دینا. اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. ہاں، بچہ اگر اس کی ہڈیاں اس کی بن چکی ہیں اور تو اس کا جنازہ دفنانا واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن نماز جنازہ واجب نہیں ہے. نماز جنازہ اس مولود کا واجب ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہو. جو بالغ نہیں ہے، یعنی لڑکی 9 سال اور لڑکا 15 سال، تو اس سے پہلے کا اگر یہ اس کی عمر ہے تو اس کا جنازہ مستحب ہے، ثواب ہے کہ اگر پڑھ لیں تو، واجب نہیں ہے. اگر نہیں پڑھا گیا تو گناہ نہیں ہے. لیکن اس سے نیچے اگر عمر کا بچہ ہے جس میں ہڈی آ چکی ہے تو اس کو دفنانا واجب ہے. جی جی. السلام علیکم. السلام. اچھا. میرا سوال ہے کہ حضرت یوسف کی نسل کے بارے میں بات کری تھی کہ ان کی نسل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو وہ جو 10 بھائی تھے ان میں سے ایک میں سے کسی نبی پیدا ہوئے تھے، کوئی 10 بھائیوں میں سے. تو انہوں نے حضرت یوسف نے ترک اولا کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ 10 بھائی تھے، انہوں نے اتنا بڑا گناہ کرا تھا مل کر کہ نبی کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا. تو اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے، ایک صلوات پڑھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ خود جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، ان بھائیوں میں خاص طور پر یہودا جو بھائی تھا، حتیٰ یہ جو قال قائل کی آیت ہے کہ اس نے کہا مارو نہیں،
اس نے کہا کہ کنویں پھینک دو. اکثر اور غالب مفسرین کا کہنا ہے وہ یہودا ہی تھا، یعنی اس نے حضرت یوسف کو مرنے سے بھی بچایا تھا. ایک بات. دوسرے حضرت یعقوب کے بچوں میں یہ سب سے زیادہ نہیں، وہ تو ہمارے موضوع نہیں ہے نا، ہمارے موضوع تو یہودا ہے. تو ایک صلوات پڑھیں ذرا نہیں ابھی جواب نہیں ہوا. تو ایک تو یہودا نے حضرت یوسف کو مرنے سے بچایا، ایک یہ سبب ہم کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو اصلی بات، اصلی جواب میرا بنے گا نا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں سے آپ کو بھی توقعات کچھ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی سے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس سے زیادہ توقع رکھتے ہیں. بات بھائی سارے بھائی ہیں، مگر آپ ایک سے زیادہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا. مثلا میں اگر رضویہ کے اس مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کلفی کھاؤں تو کتنا برا لگے گا آپ کو، اور اگر کوئی اس رضویہ کا رہنے والا میرا پڑوسی کھا لے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. تو اگر حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، تو جتنا میرے لیے آپ نے برا سوچا اتنا اس کے لیے بھی سوچتے. لیکن آپ کہیں گے نہیں، ان کی شایہ نشان نہیں تھا، حرام کام تو نہیں کر رہے مگر شایہ نشان نہیں ہے مولانا کے لیے کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کلفی کھائے. حضرت یوسف کے شایہ نشان نہیں تھا. جس باپ نے تمہاری خاطر اتنی مدتوں کے ریا کیا، جس باپ نے تمہاری خاطر اتنی پریشانیاں اٹھائیں، وہ جب تم سے ملنے آیا تو تم گھوڑے سے اترنے میں دیر کر رہے ہو. شایہ نشان نہیں تھا. جی مومنین کرام، سوالات کا یہ سلسلہ چاہیے اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جی ہم سب نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اور اپنے علمی سطح کے مطابق سوال کیا، لیکن ایک عالم جب کسی عالم سے سوال کرے تو اس کی سطح یقیناً بلند ہو. میں بدتمیز ہوں کہ آپ اپنا سوال قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں عرض کروں. سوال سورہ یوسف کے متعلق تھا، ان سے مربوط تھا، ورنہ میں اپنے استاد محترم سے ادھر پوچھ سکتا تھا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں ساتھ ہوتا ہوں. تو مگر کیونکہ سورہ یوسف کی تفسیر کے متعلق سوال تھا تو اس وجہ سے یہی کروں. سائن کے جو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ آپ پہ نعمتیں تمام کرے گا. دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، نعمت جب تمہیں عطا ہو تو اس کا چرچا کرو. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اس نعمت کا چرچا بھائیوں سے نہ کرو. تو اسے تقیہ کی صورت کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں سے نقصان پہنچانا. سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. نہیں پوچھ رہا ہوں میں، کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا، توجہ ہے پر بات کی، ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا اس قصے کے اندر، وہ یہی پہلو ہے جو حضرت مولانا سائیں بخش مناظری صاحب نے فرمایا کہ حضرت یوسف کو روک رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے، تمہارے ساتھ دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، تمہارے ساتھ خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی. اور بہرحال ایسا بیان نہیں کیا، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا. ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی کہے صاحب وہ تو ہوا، پھر بھی ہوا. وہ جو جس کے خوف میں خواب بیان نہیں کیا گیا تب بھی وہی ہوا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے تو بیان نہیں کیا نا، آپ نے تو اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی نا. آپ تو معاذ اللہ ترک اولا کرنے والوں میں نبیوں کے لیے اور ہمارے لیے کہا جائے گا آپ تو خطا کرنے والے نہیں تھے نا. آپ نے تو ایسا نہیں کیا، آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی. اب آپ اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی ملامت بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لہٰذا آپ کو اس تقدیر کے مطابق رکھا گیا. تقیہ جہاں تک بات ہے، یہ بالکل تقیہ کا ایک پہلو ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ تقیہ نبی مکرم اور مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے. تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے. آخری بات، تقیہ آیت اللہ جوادی عاملی کی تعبیر میں سنا دیتا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے، استعداد مخاطب کا موضوع ہے. بولنے والے کا موضوع نہیں ہے تقیہ، سننے والے کا موضوع ہے. سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے.
اس میں اہلیت نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے، لہٰذا وہ بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھنے نہ پائے اور نقصان کر دے اپنا بھی اور تمہارا بھی۔ توجہ چاہوں گا، غار میں نبی تھے، مکڑی نے جالا تنا کہ نہیں ہے، اور بستر پہ نبی نہیں تھے، علی کو لٹا کر انتظام کیا کہ ہیں۔ نہیں تھک گیا بھائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، غار میں نبی ہیں، مکڑی کا جالا بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں ہے، بستر پر علی لیٹے ہوئے ہیں اور نبی نہیں ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے کہ نبی ہیں، غار میں نہیں ہے، انتظام ہو رہا ہے، بستر پہ نہیں ہے، انتظام ہو رہا ہے۔ اسی کو تو تقیہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مطلب بھی پورا کر لو اور سامنے والا کوئی نقصان بھی نہ پہنچانے پائے۔ جی جی سائیں، آپ ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے فطرے کے مطابق کہ گندم کا فطرہ یا چاول کا فطرہ دیا جائے، مگر گندم سے روٹی بنتی ہے، روٹی خالی کھائی نہیں جاتی، جو اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے یا کوئی بھی سبزی ہوتی ہے یا گوشت ہوتا ہے تو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم شامل نہیں کرتے، اس میں کیا وجہ؟ یا چاول کے ساتھ مرغی کا یا گوشت اللہ بریانی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں، خالی چاول نہیں کھاتے، اسی طرح روٹی خالی نہیں کھائی جاتی، اس کے ساتھ سالن یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کھاتے ہیں اس کو شامل نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ اس کی قیمت کو شامل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم پر اتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں مالی زحمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ جی وہ ہمیں مالی زحمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ سے اور مجھ سے روٹی روکھی نہیں کھائی جاتی، ورنہ جو کھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کھائی جاتی ہے، پانی میں بھگو کے کھائی جاتی ہے، خالی روٹی کھائی جاتی ہے۔ دعا کریں گے یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، برکتیں رحمتیں نازل فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔